أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ اگر اللہ کا فرمان پہلے سے موجود نہ ہوتا تو تمہاری قید کر لینے کے نتیجے میں تم کو سخت سزا بھگتنی پڑتی۔ یہ سورہ انفال کی 68 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینے پر سخت تنبیہ کی گئی تھی، اور اس آیت میں بھی اسی کا تکمیلہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر نوشت تقدیر پہلے سے مقرر نہ کر دیا ہوتا تو تم کو اس کی وجہ سے سخت تکلیف اور عذاب پہنچ جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نوشتہ تقدیر سے مراد وہ معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مسلمانوں کے لیے لکھ دیے تھے، جیسا کہ مال غنیمت مسلمانوں کے اوپر حلال ہو جائے گا، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام کی وجہ سے عذاب بالکل قریب آ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو ٹال دیا، اور اگر اللہ کا عذاب آ جاتا تو سوائے عمر بن خطاب اور سعد بن معاذ کے کوئی بچ نہیں پاتا، کیونکہ دو حضرات تھے جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے، کیونکہ وہ کفر کے بڑے بڑے سرغنہ ہیں، ان کو اگر آزاد کر دیا جائے گا تو وہ آزادی حاصل کرنے کے بعد پھر سے مسلمان اور اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ عذاب کے نہ آنے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ لہذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بتا دیا کہ عذاب کو ہم نے ٹال دیا، کیونکہ تمہارے تعلق سے کچھ فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ آیت میں کتاب من اللہ، اللہ کے فرمان سے کا کہا گیا ہے۔ اس سے مراد، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی ہے وہ ہے، یا اس سے مراد وہ آیت بھی کہا جاتا ہے جو سورہ محمد 26ویں پارے کی آیت ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ لہٰذا جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب تم ان پر غالب آ جاؤ تو تم ان کو مضبوطی کے ساتھ باندھ کر قید کر دو، اور پھر اس کے بعد یا تو تم ان کے اوپر احسان کر کے ان کو بلا فدیہ چھوڑ دو، یا فدیہ لے کر ان کو آزادی دے دو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ سورہ محمد کی جو آیت ہے اس کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو عتاب نازل ہوا تھا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی وجہ سے، تو وہ اس وجہ سے تھا کہ اس وقت کفر کو غلبہ حاصل تھا۔ جب کفر کو غلبہ حاصل نہیں رہا، اسلام غالب آ گیا، تو پھر وہ آیت جو تھی سورہ انفال کی، جیسا کہ اس سے پہلے یہ جو آیت چل رہی تھی، یہ آیت منسوخ ہو گئی، اور ناسخ جو ہے سورہ محمد کی آیت ہے، یہی آیت فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کا حوالہ حضرت عبداللہ ابن عباس دیتے ہیں۔ اور جو حضرات فدیہ لے کر یا فدیہ نہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دینے کے تعلق سے رائے دیتے ہیں، ان کے پاس بھی یہی قول ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ سورہ انفال کی آیت منسوخ ہے اور ناسخ آیت سورہ محمد کی ہے، لیکن اس کے برخلاف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَشَرِّدْ بِهِ مَنْ خَلْفَهُمْ، سورہ انفال کی جو اس سے پہلے کی 2 رکوع پہلے جو آیت گزر چکی ہے وہ آیت
اور سورہ توبہ کی آیت اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، یعنی اس میں بھی جو ہے مشرکین کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کو مارو، مشرکوں کو جہاں کہیں پر تم پاؤ۔ اور جو ہے سورہ انفال کی اس سے پچھلی آیت میں بھی جو ہے 2 رکوع پہلے کی آیت میں بھی فشرد بہم من خلفہم، ان کو بھگاؤ اور ان کو تکلیف پہنچاؤ، ان کو ایذا پہنچاؤ اور ان کو مارو، یہ کہا گیا تھا۔ تو یہ آیتیں اصل میں جو ہے اور سورہ محمد کی آیت منسوخ ہے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے۔ یہ آیتیں ناسخ ہیں سورہ انفال اور سورہ توبہ کی، اور سورہ محمد کی آیت منسوخ ہے، اور ان کے نزدیک فدیہ لے کر یا فدیہ نہ لے کر چھوڑ دینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے قیدیوں کو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک قیدیوں کو چھوڑنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے ان کے نزدیک۔ لیکن اگر اس سورہ انفال کی آیت اور سورہ محمد کی آیت دونوں پر غور کیا جائے تو یہ ان کو معلوم ہو سکتا ہے، اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ دونوں آیتیں کوئی ناسخ یا منسوخ نہیں ہے، بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ حکم برابر ہے، ہر یعنی موقع کے اعتبار سے وہ حکم ہے۔ جیسا کہ جو ہے سورہ انفال میں جو آیتیں آئی ہیں ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کا اور ان کو کوئی فدیہ وغیرہ لے کر نہ چھوڑنے کا، تو وہ اس وقت کے لیے ہے جبکہ کفر کو غلبہ حاصل ہے۔ کفر کو اگر غلبہ حاصل ہے تو اس کی شوکت اور اس کی قوت کو توڑنے کے لیے ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا ہوگا، اور جب کفر کا غلبہ ٹوٹ جائے اور اسلام کا غلبہ آ جائے تو پھر جیسا کہ اس آیت میں سورہ محمد کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ان کا جب مقابلہ ہو جائے اور ان کی گردنیں مار دو تم اور تم غالب آ جاؤ ان کے اوپر، تو پھر ان کو باندھو مضبوطی کے ساتھ، پھر اس کے بعد تم چاہو تو ان کے اوپر احسان کر سکتی ہو، ان کو ایسے ہی چھوڑ دے سکتی ہو بلا فدیہ کے، یا فدیہ لے کر چھوڑ سکتی ہو۔ دونوں حکم اپنی جگہ جو ہے مختلف اوقات میں جو ہے اس میں لیے جا سکتے ہیں۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی قول ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑنے کے تعلق سے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے درست نہیں ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بس جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں مال غنیمت کے تعلق سے جو ہے ایک حکم آیا ہے کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو غلطی تم سے سرزد ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مال غنیمت کا جو سوال ہے جس میں قیدیوں سے لیا ہوا فدیہ بھی شامل ہے، اس کے برسنے میں تمہیں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی فدیہ بھی تو مال غنیمت ہی تھا، ایسے ہی آ گیا تھا، یہ حلال اور پاک ہے۔ ضمناً اس سے ایک اہم اصولی بات بھی واضح ہوئی، وہ یہ کہ غنیمت کا یہ مال جو کافروں کی ملک تھا انہوں نے جائز اور ناجائز دونوں ذرائع سے کمایا ہوگا، لیکن جب وہ جائز ذریعے سے مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا ہے تو گریزنے بغیر اس کو حلال اور پاکیزہ قرار دے دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اجتماعی شکل میں جو اموال مسلمانوں کی طرف منتقل ہو یا اسلامی حکومت کے خزانے سے ان کو جو ملے تو وہ جائز نوعیت کے ہیں۔ نفس مال کے بارے میں اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ناجائز کی آمیزش سے پاک تھا یا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لے لیا اور اپنے قانون کے تحت اس کو پھر سے مسلمانوں کو لوٹایا۔ جو مال غنیمت ہے یا فدیہ ہے، دونوں چیزیں جو ہے اللہ کا مال ہے، وہ پاک و صاف ہے۔ اس میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے اور حلال ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو اگر اللہ نے جان لیا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ بھلائی ہے تو تم جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں معاف کرے گا، اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں ان قیدیوں سے جو مال لیا گیا تھا فدیے کے طور پر اس کے بارے میں تفصیل آئی ہے کہ مسلمانوں نے ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا، بدر کے قیدیوں کو، جبکہ وہ قیدی مسلمانوں کے اور اسلام کے زبردست دشمن تھے، اور ان کو جس وقت موقع ملا تھا انہوں نے مسلمانوں کو سخت ترین تکلیفیں پہنچائی، ایذائیں پہنچائی، اور ان کے اوپر وحشیانہ مظالم ڈھائے تھے، کچھ کسر اٹھا کر نہیں رکھی تھی ان کو مارنے میں۔
ان کو وطن سے نکالا، ہجرت پر مجبور کیا، سب کچھ انہوں نے ہی کیا تھا۔ لیکن جب وہ پکڑے گئے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہوئے، تو مسلمانوں نے ان سے تھوڑی سی رقم کے عوض فدیہ لے کر ان کی جان بخش دی۔ یہ ان کے اوپر بڑی مہربانی تھی اور لطف و کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بڑا لطف و کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف فرما دیے۔ یعنی مسلمانوں نے ان کو تھوڑے سے مال کے عوض ان کی جان کو بخش دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں وہ مال دینے کی جو تکلیف تھی، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم کو اس سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے جو تم نے فدیہ کے طور پر مسلمانوں کو جو مال دیا ہے۔ آگے چل کر اگر تم یہ بات ثابت کر دو کہ تم مومن مخلص ہو، تمہارے میں جو اگر خیر اللہ تعالیٰ پائے گا تو پھر تم کو اس سے بہتر لوٹا دے گا۔ یہاں پر اس کا تذکرہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم فرمایا۔ یعنی خیر سے مراد ایمان اور اخلاص ہے۔ تو ان حضرات سے یہ کہا گیا کہ تمہیں جب آزاد کر دیا گیا ہے، خود مختار کر دیا گیا ہے، اور تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ذرا سا غور و فکر کرو تمہاری نفع نقصان کا، کہ تم نے جو کچھ بھی دیا ہے، اگر تم واقعی میں اخلاص کے ساتھ اسلام اور ایمان کو قبول کر لیتے ہو اب بھی آزاد ہونے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جانچ کرے گا، تمہیں دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد واقعی میں تم اگر مخلص ہو تو پھر تمہیں جو ہے بہت سے انعامات ملنے والے ہیں، تمہاری مغفرت اور بخشش ہو جائے گی، اور تم کو اتنا کچھ دیا جائے گا جتنا تم نے فدیے میں نہیں دیا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جو حضرات اسلام میں آئے اس کے بعد جن کو آزاد کیا گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش اور مغفرت فرمائی، ان کے جنت کے درجات عالیہ عطا فرمائے، اور ان کو بے حد و حساب مال عطا کیا گیا، جو ان کے پاس تصور بھی نہیں تھا کہ اتنا مال ان کو ملے گا، جتنا فدیہ میں انہوں نے دیا تھا اس سے بہت زیادہ مال ان کو مل گیا۔ اور بہت سے حضرات مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے جب غزوہ بدر ہوا تھا، اور وہ بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ کفار کے لشکر کے ساتھ وہ آئے تھے، کفار کے ساتھ مل کر، اور قیدیوں میں ان کو بھی جو ہے شامل کیا گیا تھا، ان کو بھی پکڑ لیا گیا تھا۔ جب ان کو پیش کیا گیا تو ان کے پاس 700 گنی سونا تھا، وہ کفار کی مدد کے لیے لے کر آئے تھے، مکے سے لے کر نکلے تھے، تو اسی حالت میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو 700 گنی سونا ہے وہ لے کر مجھے جو ہے فدیے کے طور پر چھوڑ دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فدیہ نہیں ہو سکتا، یہ اس وجہ سے کہ اس مال کو آپ نے کافروں کی مدد پر کے لیے ان پہ اوپر خرچ کرنے کے لیے لایا تھا، اور ایسی ہی حالت میں آپ کو گرفتار کیا گیا ہے، لہٰذا یہ مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن جائے گا، اس کے علاوہ آپ کو دینا ہوگا۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا نے کہا کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، اگر اس طریقے سے مجھ سے مطالبہ کیا جائے گا تو میں تو فقیر ہو جاؤں گا، اور مجھے قریش کے لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے گی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کے پاس وہ مال نہیں ہے جس کو آپ نے مکے سے نکلتے وقت کفار کے ساتھ جب آپ نکل رہے تھے اس وقت اپنی زوجہ ام الفضل کے پاس رکھوا دیا تھا؟ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چونک گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، جبکہ میں نے اس کو رات میں رکھایا تھا اور تنہائی میں رکھایا تھا، کوئی بھی میرے سامنے اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے ساری تفصیل مجھ کو بتا دی ہے کہ وہ مال آپ کے پاس موجود ہے۔ اس پر جو ہے جو شکوک و شبہات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں موجود تھے اسی وقت ختم ہو گئے، اور اسی وقت وہ اسلام لا لیے، اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اعلان نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ان کو رکنے کے لیے کہا، اس وجہ سے کہ ان کا بہت سا مال قریش کے پاس قرض کے طور پر دیا ہوا تھا، اور اگر وہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے تو سارے کا سارا مال وہ ہڑپ کر جاتے، اس لیے پھر سے وہ واپس چلے گئے، اور پھر فتح مکہ سے پہلے انہوں نے جو ہے آنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ میں مدینہ آ جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں پر رکنے کے لیے کہا اور ان کو اجازت نہیں دی، اور اسلام کا اظہار بھی انہوں نے نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ واقعی میں یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا تھا اس کا اظہار میں مسلمان ہونے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت میرے پاس جتنا مال تھا اس سے بہت زیادہ مال میرے پاس آ گیا ہے، اور میرے آج 20 غلام ہیں جو مختلف جگہوں میں جو ہے کام کر رہے ہیں اور بہت پیسہ مجھ کو لا کر دے رہے ہیں کما کر۔ تو یہ وعدہ جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا بعد
حضرات مفسرین کی رائے ہے کہ جو کچھ فدیے میں انہوں نے دیا تھا وہ مسلمان ہو جانے کے بعد خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ مال بہت زیادہ بڑا چڑھا کر ان کو جو ہے واپس کر دیا، اور پھر ان کی مغفرت فرما دی، اور ان کے جنت کی جو ہے درجات عالیہ بھی ان کو عطا فرمائے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔